السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ 10ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اعتصام گھر واپس آیا تھا اور پچھلے دنوں کی نسبت اس کا موڈ آج بھی سنجیدہ تھا۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتے صنم نے بیڈ پر پڑا اس کے بیگ کے ساتھ لفافہ اٹھاتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ عام لہجے میں کہتا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ڈریسنگ پر اپنی چیزیں رکھنے لگا۔ پھر بھی وہ اصرار کرنے لگی اور لفافے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ٹکٹس ہیں، اتنا کہتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ٹکٹس کا سنتے وہ حیران ہوئی اور کچھ سوچ کر مسکرائی بھی، لیکن اعتصام تو آج اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اتنی سردی میں شاور لے لیا آپ نے؟ رات کو اگر سردی لگ گئی تو؟ وہ بات لیتا سر ٹاول سے پوچھتا باہر آیا تو صنم اس کو دیکھتی اس کے پاس آتی جھجک سے فکر کرتی بولی نہیں لگتی۔ ایک ہی جس میں اس کو کمر سے تھامتے قریب کر گیا کہ وہ بوکھلا گئی۔ اعتصام اچانک افتاد پر وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ کیوں لیتی ہو میرا نام؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا کہ صنم حیران ہوئی کہ ابھی تو وہ اتنا سنجیدہ تھا اور اب اچانک شرٹ پہن لے سردی لگ جائے گی۔ اس سے کتراتی وہ ہلکا سا دور ہونے لگی، جس پر اعتصام نے مسکراتے اس کو حصار سے آزاد کیا اور شرٹ پہننے لگی۔ کھانا کھائیں؟ کیوں ایسے گھوری جا رہی ہیں؟ کھانے کے دوران مسلسل اعتصام کی نظریں خود پر پاتے وہ نروس سی کہنے لگی، جبکہ اعتصام کے والد روبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان دونوں پہ کوئی دھیان نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا؟ اس نے سرگوشی پر بآواز بولا کہ اس کے والد نے بھی سر اٹھا کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کچھ کہا بچے؟ انہوں نے صنم سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ کھانے سے فارغ ہوتے وہ جلدی سے کچن سمیٹتی کمرے میں آئی، جہاں اعتصام اسی لفافے کو سائڈ پر رکھے موبائل پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر موبائل سائڈ پر رکھا اور پاس آنے کا اشارہ کیا۔ خیر ہے، آج یوں بن سنور کے پھر رہی ہو؟ اعتصام نے آج نوٹ کیا تھا کہ کل کی کلاس لگنے کے بعد آج صنم خود ہی اس کے آنے کے انتظار میں تیار بیٹھی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ نکھری سی لگی، کاموں کوئی الجھنوں سے دور۔ پچھلے کئی دنوں سے جب بھی اعتصام گھر آتا تب صنم کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور جب وہ کمرے میں آتی تب تک وہ تھکن سے سو چکا ہوتا، لیکن کل آفس سے آتے ہی اعتصام بری طرح غصہ کر گیا کہ وہ ایک پل کو سہم گئی۔ اس نے غصے میں کل اس کو اچھی خاصی سنائی تھی۔ وہ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے اور اس جناب کے کام ہی ختم نہیں ہونے کا نام لیتے، جب دیکھو کبھی برتن، کبھی کپڑے، کبھی جالے وغیرہ۔ اسی بات کو محسوس کرتے آج صنم پہلے ہی سارے کام ختم کرتے فریش سی ہو کر آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آج بھی ایسے سیریس موڈ میں تھا، لیکن بعد میں خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ بس ایسے ہی صنم کو لگا جیسے وہ کل کی بات جتا رہا تھا، تبھی اس کو کہنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں پیار۔ صنم دیکھو یار، میں صاف صاف کہوں گا۔ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور صنم کو سامنے بٹھا کر اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا جی۔ یہ جی جان سے متوجہ ہوئی۔ یار میں ایک رومانٹک سا بندہ ہوں، میں جب بھی گھر آؤں تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے تیار سی بیٹھے، میرے انتظار کر رہی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میک اپ ہی سجا لے، لیکن تھوڑا بن سنور کے رہے۔ میں جانتا ہوں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بس میرا ہی انتظار کرتی رہو، گھر کے کسی کام میں دھیان نہ دو۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی آؤں تو اپنی بیوی کا فریش موڈ دیکھتے خود بھی فریش ہو جاؤں، نہ کہ اس کو تھکن میں دیکھتے خود بھی مزید تھکن کا شکار ہو جاؤں۔ میں نے گھر میں ملازمہ بھی اسی لیے رکھوائی کہ تم آسانی سے کام کر سکو۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ نرمی سے محبت سے اپنے کل کا غصہ ہونے کی وجہ بتانے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کام کرنا۔ وہ سر جھکاتے آہستہ آواز میں بولی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اچھا لگتا ہے میرے کام کرنا، ہمارے گھر کے کام کرنا، لیکن میری جان، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، اپنے لیے، میرے لیے۔ کھانا تم میرے آنے سے پہلے ہی بنا لیتی ہو، لیکن اس کے بعد جو تم آرام کرنے کے بجائے 10 اور کام ڈھونڈ لیتی ہو، اس میں میرا وقت سارا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے حصے میں تم آتی نہیں ہو سوائے تمہاری نیند کے۔ وہ اب کھل کے اس سے شکوہ کرنے لگا، جس کا احساس کل سے صنم کو بھی ہوا تھا کہ وہ فری ہوتے اپنے سے کچھ مزید کام تلاش کر لیتی تھی، جیسے صوفے کو کور واش کرنا، پھر بیڈ شیٹ کو دھونا۔ اس سمے اعتصام کے آنے کا وقت کو وہ تھک جاتی تھی۔ گھر کے لوگ ہی کتنے کون ہیں، تو تم اور بابا اور میں، بس تو خود کو اتنا تھکایا نہ کرو۔ جو کام تمہارے حصے کا ہو بس وہ کیا کرو، زیادہ ٹینشن نہ سوار کیا کرو۔ مجھے بہت اچھا لگے گا جب میں گھر آؤں اور تم میرا انتظار کرتی ہوئی ملو۔ گھر داخل ہوتے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے میں اپنی ساری تھکن بھول جاؤں، پھر تمہیں میں اپنی باہوں میں بھر کے ایسا سکون حاصل کروں۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے مسکراہٹ سے سن رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھوں کو اپنی سمت کھینچتا باہوں میں بھر گیا۔
ارتسام کی جان، دیبا کو یہاں آنے کا موقع ہی نہیں دیا کرو، اپنے شوہر پہ نظر رکھو ورنہ وہ ساتھ والی فل پٹانے کے چکروں میں ہوتی ہے۔ اس کے رخسار پر لب رکھتے اس نے شرارت سے مصنوعی روپ سے کہا، ایسے ہی اسے باہوں میں بھرتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور بالوں کو کیچڑ سے آزاد کرنے لگا۔ شوہر پہ نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرے شوہر پہ پورا یقین ہے، ہاں لیکن اس میک اپ کی دکان کا تو میں اب بتاؤں گی۔ ارتسام کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی وہ جتا کر بولی، جس پر وہ جان نثار کرنے پر انداز پر جھک کر شرارت کر گیا، وہ آپ کے پاس جو لفافہ تھا اس میں کس کی ٹکٹس ہیں؟ حیا سے سرخ پڑتی وہ آہستہ سے اس کی توجہ لفافے کی طرف کروانے لگی جس کا وہ پہلے ذکر کر رہا تھا۔ او ہاں، اس میں سرپرائز ہے۔ یاد آنے پر وہ سائڈ ٹیبل سے لفافے اٹھانے لگا اور خود بھی اٹھ بیٹھا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ جو پرجوش سی ہوتی بولی تو ارتسام نے لفافہ اس کو تھمایا جس پر وہ کھولنے لگی۔ ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں اس میں ناردرن ایریاز کے ٹکٹس دیکھتے وہ کھلکھلا کر پوچھنے لگی، جس پر ارتسام نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن ابھی تو بہت سردی ہے، آپ گرمیوں میں جانے کا پلان کرتے، وہاں سردی کا سوچتے۔ وہ اس سے کہنے لگی، سردی میں گھومنے کا مزہ آئے گا، ویسے بھی بعد میں آفس ورک میں بزی ہو جاؤں گا تو ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا تو اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابھی وہ کمرے میں اماد کا پھیلایا ہوا گن سمیٹ رہی تھی جب اس نے دعا کے ساتھ مل کر کیا تھا، ساتھ ساتھ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی جس پر وہ دونوں مزے سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کب سے کام میں لگی ہوں، دونوں کو کوئی خیال نہیں میرا کہ سکون سے ہی بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، مجھے تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا دونوں نے۔ خبردار اگر آپ دونوں میں سے کوئی بیڈ سے بھی نیچے اترا۔ نیچے سے وہ دعا کی شرٹ اتارتی ہوئی دعا کو بیڈ سے نیچے اترنے کی تیاری کرتے دیکھ کر سختی سے بولی، جس پر وہ واپس اپنے پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ اماد پچھلے دنوں کی نسبت آج کھل کر مسکرا رہا تھا، اسے تنگ بھی خوب کر رہا تھا۔ اس کے برعکس کیف کی جب سے ایسی حالت تھی تو گل کو لگتا تھا اس نے اماد کو کہیں کھو دیا کیونکہ اس کی بات چیت بند کر دی تھی، ساتھ ہی ان دونوں کو وہ وقت بھی نہیں دے رہا تھا جس کا گل کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی کافی محسوس کیا تھا۔ آج جہانگیر کے واپس آنے پر وہ جیسے واپس پہلے جیسا بن گیا تھا، یا شاید جہانگیر نے تھوڑی دیر پہلے اس سے کچھ کہا ہو۔ آج آپ کو یوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اماد کے مسلسل دانت نکلتے دیکھ کر وہ دانت پیستے پوچھنے لگی، جس پر وہ بجائے جواب دینے کے مزید ہنس کے اس کو غصہ دلا گیا۔ تم یہاں اس پہر کیا کر رہے ہو؟ وہ چھت کی منڈے کے قریب کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا جب جہانگیر کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں لالا، بس ایسے ہی۔ جہانگیر کو اپنے سامنے دیکھتے وہ خوش بھی تھا لیکن تھوڑا ناراض بھی۔ اماد کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھتے جہانگیر نے اسے سختی سے گھورا جس پر وہ شرمندہ ہوتا باقی کا بچا سگریٹ نیچے پھینکتا پاؤں تلے مسل گیا۔ اب بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ اس نے ساتھ ہی منڈیر پر کھڑے ہوتے جہانگیر سے نظریں سامنے مرکوز کرتے پوچھا اور خود پاکٹ سے سگریٹ نکالتے سلگانے لگا، جس پر اماد خفگی سے دیکھتے ہنس دیا کہ مجھے منع کر کے خود پی رہے ہیں، میری بیوی روٹھی ہے، مجھے میرا غم بڑا ہے اسی لیے۔ وہ اپنے سگریٹ پینے کی اس کو وضاحت دینے لگا جس پر وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا۔ بالکل آپ کا مسئلہ بڑا ہے، وہ تائیدی انداز میں کہتا سامنے دیکھنے لگا۔ تم بولنا شروع کرو، میں سن رہا ہوں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے جب جہانگیر کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں کیا کہوں بھلا؟ وہ سر جھٹکتا جیسے حیران ہوا۔ جو دماغ میں فطور پال رہے ہو نا، اس کو فوراً سے خالی کرو۔ ماتھے پر شکن لیے جہانگیر نے سپاٹ لہجے میں کہا تو اماد چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسا فطور؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف مڑتا استفسار کرنے لگا۔ اتنے دنوں سے یہ کیوں حالت کی ہوئی ہے اپنی؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم دماغ میں کیا گھسا بیٹھے ہو؟ ہر دفعہ تم کیوں خود کو قصوروار تصور کر لیتے ہو؟ اماد، کیا میں نے یا کہ کسی گھر والے نے تمہیں اتنی سپیس نہیں دی کہ تم اپنے دل میں موجود بات کوئی شک و شبہ ہم سے بیان کر سکو؟ کیا تمہیں ہم پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ جہانگیر جیسے اس کے اندر سے تک جھانک کے بات کر رہا تھا۔ میں خود بھی نہیں سوچتا یہ سب لالا، مجھے جیسے مجبور کیا جاتا ہے یہ سب سوچنے پر۔ یہ حالات، یہ موقع، سب جیسے مجھے اندر ہی اندر مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر نظر ملائے سامنے دیکھتے وہ کرب سے کہتا آنکھیں میچ گیا، مجھے پہلے بھی تمہاری سوچ پر افسوس تھا مات، اور اب بھی۔ پہلے تم اپنی خوشیاں قربان کر رہے تھے اور اب تم اپنے ساتھ تو زندگیوں کی خوشیوں کے رکنے کا سبب بن رہے ہو۔ وہ تعصب سے کہنے لگا کہ اس کی بات پر اماد تڑپ کر رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے یار، میں ان دونوں کے ساتھ خوش ہوں اور خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، وہ جیسے احتجاج کرتے کہنے لگا۔ ایسا نہیں ہے یار، میں ان دونوں کے ساتھ خوش ہوں اور خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، وہ جیسے احتجاج کرتا کہنے لگا۔ ایسا ہی ہے اماد، گل اور دعا کی خوشی تم سے جڑی ہے اور تم خود کو پہلے کی طرح پھر سے اذیت میں ڈال رہے ہو۔ امار یار، کیف کو تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ جہانگیر کا رخ اپنی جانب کرتا سمجھانے لگا جس پر اماد نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیوں نہیں میری وجہ سے ہوا؟ اسے گولی میں نے ہی ماری ہے، وہ اس حال میں صرف میری وجہ سے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود بھی جیتے جی مر جاتا، لیکن اللہ نے اسے اس حال میں رکھ کے مجھے آزمایا ہے۔ بھائی میں جب سوچتا ہوں کیف کے بارے میں، میرا ضمیر اتنی بار ملامت کرتا ہے مجھے کہ میں کیسے سکون میں ہوں۔ وہ کھل کر بات کرتا جہانگیر کو حیرت میں چھوڑ گیا۔ اماد، ایک تھپڑ کھاؤ گے مجھ سے؟ کس بیوقوف نے کہا ہے تم سے کہ گولی ماری ہے اس کو؟ تم نے گولی ماری ہے اس کو؟ میرا دل کہہ رہا ہے تمہیں رکھ کر دوں الٹے ہاتھ کے کہ الگ سمجھ جائے تمہیں۔
اس کی بات پہ جہانگیر کو جیسے پتنگے لگ گئے تھے، تبھی وہ ضبط کرتے بولا، بھائی وہ بس اتنا ہی کہہ کے جہانگیر کے سینے سے لگ گیا، وہ سچ ہے کہ سارے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں، لیکن ہم پر بھی کچھ فرض بنتا ہے نا۔ منفی سوچ کفر کی طرح ہے عماد، اور ابھی کفر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شرک ہے، بلکہ میری اس سے مراد انکار کرنا ہے، اور وہ انکار اللہ کے فیصلوں سے ہے۔ جب اللہ ہمارے دماغ میں خیال ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے اس خیال کو کس طرح لیتے ہیں، منفی میں یا مثبت میں، اور یہی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی دو راہے سے تو آزماتا ہے، دو راستے سے، فیصلہ ہمارا کہ ہم کون سا منتخب کرتے ہیں۔ منڈیر پر بیٹھتے جہانگیر اس کی آہستہ سے سمجھانے لگا، جسے وہ خاموشی سے سن رہا تھا، تم اتنے تو سمجھدار بنو کہ اپنے لیے ایک بہترین راستہ منتخب کر سکو، نہ کہ خود کو تکلیف دینے کا ایک خیال آتے ہی باقی کی چیزیں خود سے ہی اخذ کر لیا کرو، تھوڑا تلاش کیا کرو، خود کو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ قرآن میں بھی تو اللہ نے واضح لکھا ہے نا کہ سمجھنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ ہم پہ ہے کہ ہم کیسے نشانیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوا نا کہ اگر مشکل سامنے ہے تو اس کا حل ہمارے پاس ہے، لیکن کیا کرنا ہے، تلاشنا ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن تم ہو کہ عین وقت پر اپنی عقل کہیں چھوڑ آتے ہو، اس کو سمجھاتے وہ آخر پہ آنکھیں دکھاتا بولا، جس پر وہ خفیف سا مسکرا دے۔ پھر جہانگیر نے اس سے تفصیلاً بات کی کہ کیفو جو گولی لگی تھی وہ دوسری رائفل کی تھی، جو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی، وہ شاید جان بوجھ کر حملہ کروایا گیا تھا۔ جہانگیر نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اس بات کو بھی عدالت میں گھسیٹے گا کہ اس پر جانی حملہ کروایا گیا، لیکن پہلے اسے ثبوت چاہیے تھے، اور وہ حملہ اکبر اعظم کی طرف سے تھا، ورنہ ان کا کیس کمزور پڑ سکتا تھا۔ اپنی عادت بدل لو عماد، ہر کسی کی چیز کو خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دو، کھل کے بات کرنا سیکھو، اپنوں کو اتنا اعتماد دو تم ان سے ہر بات کہہ سکو۔ اگر تم ایسے رہو گے تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ ماحول کا تناؤ کم کرنے کو وہ آخر میں سنجیدگی سے چھیڑ گیا، جس پر وہ جھینپ گیا۔ استغفر اللہ بھائی، کیسی باتیں کرتے ہیں، خود کو سنبھالتا وہ خفگی سے کہنے لگا۔ جب جہانگیر نے ٹوکا، استغفر اللہ نہیں، انشاءاللہ کہو، اللہ تمہیں نعمت اور رحمت سے نوازے۔ جہانگیر نے بزرگوں کی طرح سمجھایا، جس پر وہ بھی اس کو دعا دینے لگا، اللہ آپ کو بھابھی کے جیسے درجنوں دے۔ اس کی بات پر اب سٹ پٹانے کی باری جہانگیر کی تھی۔ تیری بھابھی پر گئے تو میں بھی گیا، مجھ پر جائیں تو بات بنے، وہ شرارت سے کہتا آنکھ دبا گیا۔ عماد یہ دیکھیں، گل کی پکار پر وہ ہوش میں آیا اور دعا کو دیکھنے لگا، جو کاپی لیے اس کو پھاڑنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے آج مجھ سے مار کھانی ہے، وہ خطرناک تیور لیے دعا کو پکڑنے لگی، جب عماد نے پہلے ہی دعا کو اپنی آغوش میں جا لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنی سی بات پر آپ ایسے ڈانٹ رہی ہیں؟ عماد گل کو دیکھتا افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ یہ آپ اتنی سی بات ہے، ذرا دیکھیں آپ پورا کمرہ، اس نے پورا کمرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں کب کس کی چیزیں سمیٹ رہی ہوں، لیکن یہ ٹھیک سے ایک جگہ بیٹھی نہیں رہی۔ گل نے اس کی توجہ کمرے کی جانب کروائی، جہاں اب وہ اپنی سردیوں کے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی، ان سب کا حساب کتاب لکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گل کچن میں گئی تھی، تبھی دعا کو ایک اور موقع ہاتھ مل گیا چیزیں ادھر ادھر کرنے کا۔ عماد کمرے کی حالت دیکھتا سکتے میں آ گئی، کیا بنایا ہوا ہے، اب اٹھیں آپ بھی اور میرے ساتھ سمیٹیں ہیں۔ عماد پر روب جھاڑتی اس کو پیاری لگی تھی، تبھی وہ بغیر کسی اعتراض کے اٹھا اور اس کے کمرے کا ساتھ کمرہ سمیٹنے لگا۔ کام کر کے میں تھک جاؤں گا، اس کے پاس سے گزرتے جیسے جتانا چاہا، جس پر گل نے ایبرو چکاتے پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کیا کروں، جس کے جواب میں عماد نے جن نظروں سے دیکھا، گل سٹ پٹ آ گئی اور نظریں گھماتی کام میں مشغول ہوئی۔ ان کی نظر چنائے عماد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چلو آ جاؤ دعا، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ کمرہ سمیٹنے کے بعد گل دعا کو اس کی جگہ پہ بلانے لگی، جس پر وہ بھاگتی ہوئی عماد کے حصار میں لیٹ گئی۔ گل مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی، عماد کا رویہ بھی وہ نوٹ کر رہی تھی۔ ایک دو بار بات کرنے پر عماد نے کوئی اظہار نہ کیا، لیکن آج وہ ان دونوں کے ساتھ پہلے کی طرح ہی تھا، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی غم کے۔ وہ مسکراتا اب دعا کی کہانی سنانے لگا، جس کو وہ بھی غور سے سن رہی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ میں بکھرے بال لیے دعا کو اپنے سینے پر لٹاتا سلانے میں مصروطہ آنکھوں میں جیسے سکون اتر آیا تھا، بے ساختہ ہی مسکراتی ہوئی اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ جب عماد نے اس کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی، اس کی حرکت پہ وہ نظریں پھرتی شرما گئی۔ زوفا جب سونے کے لیے لیٹی تو اصفہان نے اسے پکارا، وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اصفہان نے اسے باہوں وا کی، جن میں وہ سما گئی۔ آج آپ بجھی سی کیوں لگ رہی ہیں مجھے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں وہی تھا کہ کیوں دی جان اس سے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہی بات وہ جاننا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بیوی اداس تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے ٹالنا چاہا۔ چھپائے نہیں، مجھ سے کھل کر بات کریں، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ کون آیا تھا آج جس کی باتوں پر آپ اداس ہوئی تھی؟ اب وہ کھل کر بات کو سامنے رکھ گیا، جس پر کچھ دیر تو زوفا بولی ہی نہ۔ اصفہان وہ آہستہ سے بولی، جیسے بات کرتے وہ جھجک رہی ہوں۔ نرمی سے اس کا ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہمیں ابھی تک وہ اللہ نے اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، کچھ فطری شرم
شرم و حیا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اسفہان کو واقعی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو فیل نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں ابھی تک؟ وہ اٹھ بیٹھی اور الجھن سے بات کرنا چاہی، جب پھر رک گئی، جبکہ اسفہان اب سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ کون آیا تھا آج اور کیا بات ہوئی؟ اس کے جھجک کو سمجھتے اس نے آج حویلی آنے والی عورت کا پوچھا۔ تھوڑی گھر چھوڑ کر جو آنٹی فرینا ہے نا، وہ آئی تھی اپنے پوتے کی مٹھائی دینے، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ ہمت کرتے اس نے نظریں جھکاتے بات کہنا چاہی، جب اسفہان بیچ میں بول پڑا۔ آپ سے وہ ہمارے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ خود بڑا بول پڑا کہ زوفا اس کے ایک دم کہنے پر سٹ پٹ آ گئی، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چیک اپ کرواؤں کسی ڈاکٹر کو، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کہتے اچانک سے رو پڑی کہ اسفہان کو افسوس ہونے لگا کہ لوگوں کو کتنا شوق ہے کسی کی زندگی میں اتنا گھسنے کا۔ زوفا آپ پاگل ہیں کیا؟ اتنی سی بات پر رو رہی ہیں؟ سرت سے اس کو سینے سے لگاتا اور ڈپٹنے والے انداز میں بولا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسفہان، آپ خود سوچیں، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا مجھے تبھی کوئی خوشخبری نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عورت سے زیادہ اب اسفہان کو اپنی زوجہ محترمہ پہ افسوس ہونے لگا۔ زوفا آپ سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی مجھے، کتنا وقت ہوا ہے ہماری شادی کو؟ 2.5 سے 3 ماہ، بس کوئی سالوں نہیں گزر گئے کہ آپ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ پہ کہ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتا اس کو جھڑکنے لگا، جس پر وہ رونا بھول گئی، اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، شادی کو ابھی 3 ماہ ہی ہوئے ہیں، 3 سال نہیں، جو آپ لوگوں کی باتوں کو اس قدر سنجیدہ لے رہی ہیں۔ وہ برا بناتے ہوئے بولا کہ سارا دن وہ اسی بات کو لے کر پریشان تھی، یعنی حد ہے، مجھ سے جو ملتا ہے یہی پوچھتا ہے۔ میں منہ بنا کر بولی، تو آپ کہہ دیں کہ ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جب بھی دیں۔ اس کی بات پر وہ جھیپ گئی، جیسے میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی کہ اب اسفہان کا غصہ کرنا اس کو الگ سرے سے رلا رہا تھا۔ جیسے سب بے دھڑک پوچھتے ہیں ویسے ہی آپ بھی کہہ دیا کریں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں اب؟ اس کو دوبارہ روتے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے پوچھنے لگے، یعنی اب جائز بات پہ وہ غصہ بھی نہیں کر سکتا؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں سب، اور آپ مجھ پر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور؟ دوبارہ اس کے سینے سے لگے وہ سوسو کرتی بولی، قصور آپ کا بھی ہے۔ ان عورتوں نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ چیک اپ کروائیں؟ کیا شادی کو 10 سال ہو گئے جو آپ کو ایسے مشورے دے رہی ہیں؟ آپ ان کو خود بھی جواب دے سکتی تھی آرام کے بجائے اس طرح رونے سے۔ اس کے گرد حصار باندھتے وہ اب بھی اسی لہجے میں بات کر رہا تھا، رونا بند کریں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ آنسو بہا رہی ہیں۔ کیا میں نے آپ سے کبھی کہا کہ مجھے جلد از جلد بچے چاہیے؟ نہیں نا، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب مرضی ہمیں اس نعمت سے نوازے، ہمیں اس کی رضا میں خوش ہیں۔ اس کی مسلسل سور سے نرمی سے اب سمجھانے لگا، جب زوفا اپنا سر پکڑ کے اسے دیکھنے لگی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی کہ آپ کو بچے نہیں چاہیے؟ بات کرتے زوفا کے رخسار بے اختیار گلنار ہوئے، اس کی نم شبنمی آنکھوں سے باری باری بوسہ دیتے اسفہان مسکرایا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے، ویسے بھی اچھا ہی ہے کہ ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں۔ تو میری جان اتنی سی بات پر پریشان نہیں ہوتا، اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کتنا نوازنا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر اللہ سے ناراضگی مول نہیں لیتے، ورنہ اللہ خود ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے والے انداز میں کہتا اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ دے گیا کہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور سکون سے اس کے سینے پر سر رکھتی۔ اس سے نادم بھی تھی، اللہ سے نادم بھی ہوئی کہ وہ واقعی جلد بازی سے کام لے رہی تھی۔ عشق میں تہذیب کے ہیں کچھ اور ہی فیصلے، تجھ سے ہو کر ہم خود خفا سے خفا رہنے لگے۔ اماد سے بات کرتے جب وہ کمرے میں واپس آیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ حیام کا سائیڈ لیمپ جلا تھا، جس پر جہانگیر نے اندازہ لگایا کہ وہ سوئی نہیں تھی۔ خاموشی سے وہ اپنی سائیڈ آتا جیکٹ اتار کر جگہ پر رکھی اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آن کیا۔ دوسری جانب وہ خاموشی سے اپنے لیمپ پہ نظریں گاڑے اس کو گھور رہی تھی۔ ڈرپ کپ کی لگی ختم ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھ پہ کینونا ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ اس کا بخار اب قدرے بہتر تھا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہ ابھی لیٹنے کو ہی تھا کہ جب حیام اس کی موجودگی بیڈ پر پاتے سرت سے اٹھنے کو تھی۔ اس کی جلد بازی کو دیکھتے جہانگیر حیران پریشان ہو گیا، لیکن سمجھ تب آیا جب وہ اپنا تکیہ اٹھاتے صوفے پر جانے لگی۔ کدھر؟ جب وہ اپنا کمبل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی تو جہانگیر نے یکلخت اس کی وہی کلائی تھامی کہ حیام اس افتاد پر سہم کر ہلکا سا چیخ پڑی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے وہ بغیر دیکھے کہنے لگی۔ جب جہانگیر نے اسی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، وہ سکون بھرا سانس لینے کو تھی کہ ساتھ سانس وہیں اٹک گئی جب جہانگیر کو اپنی سمت بڑھتے پایا۔ سکون سے یہاں پر لیٹو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا، وہ روب سے کہتا اس کا تکیہ اٹھائے واپس بیڈ پر اپنے تکیے کے قریب رکھ گیا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، وہ بے ساختہ ہی کہہ گئی اور اس کے بعد کا اثر لیے بغیر اپنا تکیہ واپس اٹھا کے مڑنے لگی کہ اپنے بے حد کے قریب پیچھے کھڑا پایا کہ وہ دل تھام گئی۔ جن سخت نظروں سے وہ حیام کو گھور رہا تھا، ابھی وہ کہیں سے بھی نرم رویہ رکھنے والا
نہیں بلکہ جلاد سر عاصم ہی لگ رہا تھا۔ حیام نے گھبراتے اپنی پلکیں اٹھاتے اس کو دیکھنا چاہا، لیکن دوبارہ سے نظریں جھکا گئی اور شرافت سے اپنا تکیہ واپس بیڈ پر رکھتے آہستہ سے بیٹھ گئی۔ اس کو واپس بیٹھتا دیکھ کر وہ چالاکی سے اپنی مسکراہٹ دباتا اپنی سائیڈ آیا اور لیٹنے لگا، لیکن حیام کو ایسے ہی اسٹل دیکھتے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ لیٹ کیوں نہیں رہی؟ اس کی آواز پر حیام تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ ایسے ہی دوسری جانب منہ کیے بیٹھی رہی۔ 2 پل تو جہانگیر اس کی پشت پر کالی گھنی چوٹی کو گھورتا رہا۔ جو اب جواب نہ پاتے وہ اٹھ کر خود اس کے قریب ہو کے پیچھے بیٹھا۔ آگے جھکتے اس کے حیام کا کینولا لگا ہاتھ تھامنا چاہا۔ لیٹ کیوں نہیں رہی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اپنے بہت قریب پیچھے سے اس کو محسوس کرتے اب پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتے وہ پل میں گھبرا گئی اور دھڑکنوں کی رفتار پکڑی۔ اس کے پیچھے بیٹھے جس طرح سے اس نے اپنا بازو آگے کیا تھا، حیام کا بازو اس کے بازو کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ بتاؤ۔ کینولا لگے ہاتھ کو پشت کو نرمی سے انگوٹھے سے سہلاتے وہ پھر پوچھنے لگا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ اچانک اس کے قرب میں اس کے لمس سے خود گھبرا اٹھی تھی۔ سر پیچھے ہٹے اتنا آہستہ آواز میں بولی کہ وہ اگر قریب نہ ہوتا تو شاید ہی سن پاتا۔ عاصم جہانگیر نام ہے میرا، سر نہیں۔ اس کا سر کہنا اسے بہت برا لگا تھا، تبھی وہ سنجیدگی سے بتانے لگا، ساتھ ہی اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے کان پہ محسوس کرتی وہ بدک کے اٹھی۔ پلیز سر، وہ جھلا کر بولی، جبکہ رخسار جیسے تب اٹھے تھے۔ واپس آؤ حیام، سنجیدگی سے بولا۔ اس کا اچانک اٹھنا اسے ناگوار لگا تھا، جبکہ حیام اب بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ شرم سے جگ سے نہیں جا رہی بلکہ اسے ڈھیروں شرم آ رہی ہے؟ جہانگیر اس کا سر رہ چکا تھا۔ مجھے نہیں سونا یہاں، مجھے گل کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتی دروازہ کھولنے کو تھی جب جہانگیر فوراً اس کی طرف آتا زبردستی اس کو بیڈ پر لایا کہ ایک بار پھر حیام کو رونا آنے لگا، جس کو اس نے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ نرمی سے پکارنے لگا، جب حیام نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اور ہار مان کر کروٹ لیتی رونے کے شغل مکمل کرنے لگی۔ ادھر دیکھو، زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کرتے جیسے وہ بات کرنے پر اکسانے لگا۔ اب بتاؤ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے سکون سے پوچھے گئے سوال پر حیام حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اب بھی یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ کیوں بہیو کر رہی تھی ایسا؟ اوکے، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں، لیکن تم خود بتاؤ کہ میرا تمہیں پہنچ کے بتانا کہ میں تمہارے بھائی کا دوست ہوں، کیا یہ اچھا لگتا؟ نہیں نہ، یونیورسٹی میں ایسا بہت بار ہوا کہ اگر کسی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے ذرا سی ہنس کے بات کر لی تو دونوں کے کردار پر بات آتی۔ ویسے بھی مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں۔ اور نکاح؟ اس نے ہلکی پھلکی سی وضاحت دی، اس سے اپنی پہچان چھپانے کی، جبکہ اس کی باتوں کو سننے کے بعد حیام کو یاد آیا کہ اس نے کئی بار اسے سزا کے طور پر کلاس سے باہر کھڑا کرنے کے ساتھ پیچھے اکیلے بیٹھنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ ایک نئے سرے سے غصہ۔ حیام نے کچھ نہ بولنے پر وہ دوبارہ بولنے لگا، کیف کی اچانک سے یہ حالت ہونا، کسی کو کیا خبر تھی کہ ایسا کچھ ہوگا؟ لیکن اگر کیف ابھی ٹھیک ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا، اس کی بات تھی یا آگ جو حیام کو برے طریقے سے لگی، وہ حیرت سے اپنے تھوڑی گھٹنے بہت پہچاننے والے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کیا سب میں نہ ہوتا ہمارا نکاح؟ اس کی بات پر وہ ماتھے پر بل لیے بولی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کی مرضی کے بغیر ہوا تو آپ انکار کر دیں؟ کیوں کیا یہ نکاح میری مری نہیں جا رہی تھی میں کہیں؟ ویسے بھی نکاح کر کے آپ نے کون سا مجھ پر مہربان ہو گئے تھے، غیروں کی طرح چھوڑ گئے تھے زندگی کی سفر شروع ہونے سے پہلے ہی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نکاح کس سے ہوا، میں پہلے بھی راضی تھی اور اب بھی، تبھی یہاں موجود ہوں۔ مجھے نہ پہلے کسی سے محبت تھی اور نہ اب۔ باقی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رشتہ جوڑنے میں زبردستی ہوئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو خود منع کر دینا چاہیے تھا اپنے گھر والوں کو، تو آج آپ کو یہ بات نہیں کہنی پڑتی۔ اگر کیف ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، شب بخیر۔ اس کی بات اسے سخت ناگوار گزری، تبھی وہ سخت اور سناتی دوسری جانب منہ کیے لیٹ گئی کہ اب کرتا رہے بات۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد حیام کے دماغ میں اچانک کلک ہوا، کہیں وہ واقعی پہلے سے ہی شادی شدہ تو نہیں؟ کیا وہ یہی بتانے والا تھا اس کو؟ اب اس کو یہ فکر ستانے لگی کہ وہ ایک سوتن تو نہیں بن گئی کسی پر، جبکہ دوسری طرف حیام کے اچانک اتنا بولنے پر تو جہانگیر جیسے سکتے میں آگے، بھلا اس کی بات تو مکمل سن لیتی۔ وہ تو یہی کہنے والا تھا کہ اللہ کی اس میں مصلحت میں وہ خوش ہے، لیکن اس نے موقع ہی کہاں دیا بات کا۔ خود سے ہی اخذ کرتی وہ اسے بھی سناتی سونے کے لیے کروٹ بدل گئی۔ ڈسٹرب نہ کرنے کا مجھے ایسے کہا ہے جیسے میں پکڑ کر بیٹھا ہوں اسے۔ عجیب، اس کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ وہ کتنا فضول سوچ رہی تھی اس بارے میں۔ اس کی پشت کو گھورتے لحاف خود پر بھی لیتا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔
اسے کمبل کھینچنے پہ حیام تھوڑا سمٹ کر اور کنارے پہ ہوئی، جس پر جہانگیر محسوس کن مسکرایا۔ اتنا پیسہ میں نے جھک مارنے کے لیے دیا تھا تمہیں، جو مجھے اپنے اس منحوس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ سالو کتنا پیسہ دیا تھا میں نے؟ اپنے سامنے کھڑے دو نفوس پر وہ بری طرح برس رہا تھا، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے سر جھکا گئے۔ صاحب ہم نے تو نشانہ صحیح لیا تھا، جانے کیا ہوا کہ اچانک گولی دوسرے کو لگ گئی۔ ان میں سے ایک نے وضاحت دینی چاہیے۔ تو دوسرے کو کیوں لگ گئی؟ کہا بھی تھا کہ دھیان رکھنا، اب اگر آج اس کی جگہ وہ کانٹا نکل چکا ہوتا تو میرا کام آسان ہو جاتا، لیکن تم دونوں نے کام بگاڑ کے رکھ دیا میرا۔ اپنا سر پکڑتا وہ غصے سے اس پر برس رہا تھا۔ صاحب اب ہم ٹھیک سے اپنا کام کریں گے، ان میں سے ایک جوش سے بولا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں ہاتھوں سے لاکھوں روپے نہ چلے جائیں جو وہ دے چکا تھا ان کو اس کام کے۔ اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اپنا کام مکمل کر کے آنا، ورنہ جو دیا ہے وہ بھی لے لوں گا۔ اس کی بات سے ان دونوں کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی، تبھی وہ یقین دہانی کراتا وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ صبح کی روشنی آنکھوں کے پردے پر ٹکرائی تو سستی لیے وہ اپنی آنکھیں کھولتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کرا اٹھی، اپنے بالوں کو آگے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں پھنسے پڑے تھے۔ گردن گھما کے دیکھا تو اس کے توانا کندھوں کے نیچے اس کی چٹیا آئی تھی اور وہ خود گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید احتیاط سے اپنے بال کھینچتے وہ اٹھی اور کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالتی شاور لینے چلی گئی۔ طبیعت آج کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی، یا شاید جہانگیر کو رات کو تھوڑا بہت سنا کے وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ نم بالوں کو ٹاول سے سمیٹتے بات کا دروازہ بند کرتے وہ باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس کو سلجھانے لگی۔ کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے رہنے سے وہ تھک گئی تو بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہلکی ہلکی شبنم کے قطرے محسوس کرتے نیند میں خلل پڑا تو ناسمجھی سے اس نے آنکھیں کھولی، جہاں وہ آئینے کے سامنے طرف رخ کیے اپنے نم بال سلجھا رہی تھی۔ نظر اس کے ہاتھ پہ گئی جہاں اب بھی کینرا لگا تھا، وہ گیلا ہو گیا تھا، شاید اسے اتارنا نہیں آتا تھا، تبھی ایسا ہی لگا تھا۔ نیند تو اسے ابھی بھی آ رہی تھی، لیکن ٹائم دیکھتے وہ اٹھ گیا کہ بعد میں پھر سو جائے گا، ابھی کچھ دن ادھر ہی تھا۔ وہ تو ٹینشن فری تھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اٹھ کر بیٹھتے وہ کمبل میں خود کو لپٹتا نرمی سے پوچھنے لگا، اس کے گیلے بالوں کو دیکھتے جیسے سردی زیادہ لگنے لگی تھی۔ بہتر ہوں۔ اپنے گیلے بال آگے کرتے دوپٹے کو اچھے سے لیا اور سامنے سے لوشن اٹھاتے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں پر لگانے لگی۔ ابھی بات نہ لیتی، سردی کافی زیادہ ہے۔ اس نے وقت کا احساس دلانا چاہا کہ صبح کا وقت سردی زیادہ ہوتی ہے۔ لاؤ اس کو میں اتار دوں۔ کینیلا سے شاید خون رسنے لگا تھا، تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا فرسٹ ایڈ باکس لیتا اس کے پاس آیا اور احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما جو پہلے سے سوج چکا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ وہ خون نکلنے سے اس کو جلن ہونا شروع ہو گئی تھی، تبھی سکون سے بیٹھی رہی۔ حیام کے بال آگے ہونے کی وجہ سے بھینی بھینی سی خوشبو جہانگیر کی سانسوں میں گھل رہی تھی، جس سے ایک الگ ہی احساس بدن میں سرایت کرنے لگا تھا۔ کاٹن دو۔ سرنج نکالتے اس نے جلدی سے کہا تو اس نے اپنے دوسرے ہاتھوں سے روئی پکڑنی چاہی، جس کے لیے اسے تھوڑا سا سائڈ پر جھکنا پڑا کیونکہ وہ دونوں روبرو بیٹھے تھے اور حیام کے الٹے ہاتھ پہ باکس تھا۔ اس کے جھکنے پر کچھ بال چہرے کی طرف آگے اس کو کاٹن پکڑاتے اپنے بال کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ احتیاط سے رستہ خون صاف کرتے اس نے وہاں ٹیوب لگائی اور اس پر بینڈیج کر دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ اس نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتا وہ اٹھا اور کپڑے لینے باتھ میں چلا گیا، جبکہ اس کے رویے پر وہ سانس روک گئی تھی۔ بال تو ابھی بھی ہلکے نم تھے تو کیچر میں قید کرتے دوپٹہ اوڑھ کے غیر اداری طور پر جہانگیر کا انتظار کرنے لگی۔ پھر سے شلوار سوٹ آئینے کے آگے کھڑے ہوتے اس نے بالوں کو برش کیا اور ہاتھ میں سنہری ڈائل والی گھڑی پہنتے حیام کو دیکھا جو اسے ہی تکنے میں مصروف تھی۔ چلیں، وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، حیام کو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کو جواب دیے بنا ہی وہ آنکھیں گھماتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور آج سب ڈائننگ ایریا میں ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر دی جان مسکرائیں اور دل سے دعائیں دی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اماں بیگم نے حیام کو دیکھتے پوچھا۔ بہتر ہوں اماں، بس تھوڑی سی کاہلی محسوس ہو رہی ہے، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ جہانگیر بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ دی جان غور سے حیام کو دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش رہی ہوں۔ خیام پتر، تیری پڑھائی کا کیا بنا؟ دی جان نے اسے چائے کا کپ تھماتے پوچھا، جس پر وہ چونکی۔ جہانگیر نے بھی کھانے سے نظر اٹھاتے پہلے دی جان کو پھر جہانگیر کو دیکھا۔ وہ تو اگلے سال سے شروع کروں گی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے کیونکہ اس کو تقریباً آدھا سیمسٹر تو گزر چکا تھا۔ اب اگر جاتی تو وہ جو گزر گیا تھا اسے کور نہ کر پاتی۔ اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ اگلے سال دوبارہ سے شروع کرے گی اگر ممکن ہوا تو۔ اگلے سال سے کیوں؟ تم تو پڑھ رہی تھی نا، پھر چھوڑنا کیوں؟ گل نے بھی بعد میں حصہ لیا۔ ادھی وہ آدھا سیمسٹر گزر گیا ہے تو اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اگلے سال دوبارہ سے شروع کروں گی۔ وہ گل کو دیکھتی بتانے لگی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیسے
چلی جاتی ان کو چھوڑ کے شہر، وہ بھی تب جب نہ اسے شوہر کا معلوم تھا اور نہ ہی کیف کی طبیعت کا، تو وہ خود غرض کہلاتی۔ جہانگیر تو ہماری ہیلپ کر دیں گا نا، سال تو ضائع نہ کرو اپنا گل کو۔ اور جیسے افسوس ہوا سن کے تبھی وہ جہانگیر کی طرف اشارہ کرنے لگی، جس پر وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ اس کا کیا تعلق ان سب سے۔ خیام نے بھی ناسمجھی سے دیکھا کہ وہ بھلا کیسے کر سکتا تھا اس کی مدد۔ ارے جہانگیر ہی تو تمہیں وہاں پڑھاتا ہے نا، تو وہ اچھے سے پتہ ہوگا کہ کیسے تیاری کروانی ہے، فکر نہ کرو، اپنی پڑھائی کو جاری رکھو۔ گل نے جیسے مسئلے کا حل پیش کیا، جس پہ خیام اس کے مشورے کو سنتے حونک بنی دیکھنے لگی۔ کیا کہہ دیا ہے دی جان، اور باقیوں کے لیے بھی نئی بات تھی۔ تبھی وہ سب حیرت سے گل کو دیکھنے لگی۔ دی جان جہانگیر ہی اس کو وہاں پڑھاتا ہے؟ دی جان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے گل نے وضاحت دی، جس پر سب سر ہلا گئیں۔ یہ تو اچھی بات ہے ہوئی، سال ضائع نہ کرو، جہانگیر کے ساتھ ہی شہر میں رہ لیا کرو، پھر تمہیں ہم سے ملانے کے بہانے جہانگیر یہاں جلدی آ جایا کرے گا۔ تائی امی نے شرارت سے کہا، جس پر خیام چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی۔ یعنی وہ اس کے ساتھ اکیلے رہے گی؟ اسے تو رات کو اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ایک گھر میں اکیلے وہ دو۔ نہیں اگلے سال پڑھ لوں گی، وہ مشکل مسکراتے کہنے لگی۔ سب نے ٹوک دیا تھا، جب اچھی خاصی سہولت موجود ہے تو کیوں وہ دیر کرے پڑھائی میں۔ اس سب کے فیصلے کے بعد دی جان نے جہانگیر سے رائے چاہیے، تمہاری وہاں موجودہ بیوی اور بچوں کو تو کوئی اعتراض نہیں نا ہماری بہو کے وہاں جانے سے؟ دی جان نے جس انداز میں پوچھا، جہانگیر نے خفگی سے دیکھا وہاں، خیام نے حیرت سے سب کو دیکھا کہ کیا واقعی وہ سوتن بننے جا رہی تھی؟ حد ہے دی جان، وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا کہنے لگا کہ باقی خواتین ہنس دیں۔ مجھے گھر جانا ہے، ناشتے سے فارغ ہوتے وہ سب ذہن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، جب خیام نے جھجک کر کہنا چاہا، لیکن ابھی تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ گل متفکر ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، دادی جان اور لالا سے ملنا ہے، وہ جیسے اصرار کرنے لگی۔ تھوڑے دنوں بعد میں خود لے جاؤں گا تمہیں، ابھی آرام کرو۔ کسی سے کچھ کہنے سے پہلے ہی جہانگیر خود بول اٹھا۔ اس کی بات پر وہ محض خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے تھکن سوار ہونے لگی تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ لیٹنے کا سوچ ہی رہی تھی جب جہانگیر بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بعد میں چھوڑ آئے گا، جبکہ کل سب نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو آپ گھر جا سکتی ہیں؟ اس کے دیکھتے وہ پوچھنے لگا۔ ہاں ایسا ہی تھا، وہ متفق ہوا۔ تو منع کیوں کیا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس کے سوال پر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا، جس پر وہ گڑبڑا گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ تڑک کر بولی، جس پر وہ قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ دور سے رہ کر بات کریں، اس کو پاس آتا دیکھ کر وہ مضبوط لہجے میں غصہ کرتی کہنے لگی، دیکھیں سر۔ رکنے کے بجائے جب وہ مزید قریب ہوا تو خیام نظر چراتی پیچھے ہونے لگی، لیکن ہائے قسمت، پیچھے بیٹھ تھا عاصم۔ بھویں سکڑتے جیسے وہ برا مناتے ہوئے بولی، عاصم ہٹے پیچھے، راستہ چھوڑے میرا۔ اس کا نام ہکلاتے بولی اور سائڈ سے نکلنا چاہا، جب وہ پھر راستے میں حائل ہوا۔ رات کو تمہیں کیا ہوا تھا جو مجھے سنا کے سکون سے سو گئی تھی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ رات والی بات یاد کرانے لگا۔ کچھ غلط نہیں کہا تھا میں نے، پھر سے جیسے وہ رات والی ہمت اپنے اندر لے آئی۔ غلط اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ تمہیں ٹھیک لگتا تھا، جبکہ تم نے میری بات تو سنی ہی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ نرمی سے کہنے لگا، خیام کو ابھی یہ کہیں سے بھی خڑوس عاصم نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت یونیورسٹی میں بن کے پھرتا رہتا تھا۔ وہ آپ کی بات تھی کیا بس یہی کہ ہمارا نکاح ایک حادثہ تھا؟ وہ چپتے لہجے میں گویا ہوئی کہ جہانگیر متبسم ہوا۔ حسین حادثہ؟ اس کی بات پہ وہ ایمان لاتا۔ وہ ذرا جھک کے گویا ہوا کہ خیام کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی، یعنی وہ اس نکاح سے خوش تھا، شاید بہت زیادہ خوش۔ سب جو کچھ ہوا اچانک ہوا، یقیناً ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہماری زندگی جو بھی فیصلہ ہوا میں اس میں خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہوئیں میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں وہ لمحہ واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن تمہیں یقین ضرور دلاؤں گا کہ اس نکاح میں میری رضا شامل ہے۔ اللہ نے ہمیں ملایا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری شامل ہوگی۔ بس اب دعا یہی ہے کہ جلد از جلد کیف کی حالت میں بہتری آئے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ موجود ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ خیام نے غور سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن وہاں کوئی بیزاری، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہہ رہا تھا۔ ہاں ایک بات، وہ کچھ یاد آنے پہ بولا کہ خیام نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے سر نہ کہا کرو، پھر جس انداز میں سر کہتی ہو میں ظالم پرنسپل اور تم ڈری سہمی بچی لگتی ہو۔ وہ بات کو مزاح کا رنگ دیتے بولا، لیکن لہجے میں کہیں بھی شرارت کی کوئی رمق نہ تھی۔ اب خیام کو سمجھ نہ آئی کہ وہ مسکرائے یا پھر ایسے ہی کھڑی رہے۔ بالآخر وہ فیصلہ لیتی ایسے ہی کھڑی رہی۔ میں جاؤں؟ چند پل ایسے ہی کھڑی رہنے کے بعد وہ پوچھنے لگی، کیونکہ وہ جانے کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ کافی لمبی ناراضگی دکھائے گی اسے، لیکن یہاں تو اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنی بات ایسے کلیئر کر جاتا تھا کہ وہ آگے کچھ کہہ ہی نہ پاتی تھی۔ کدھر؟ اس کا لہجہ بدل گیا تھا، جس سے خیام کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تو اس نے
ہاتھ چھڑانے چاہے لیکن ان پہ وہ گرفت مضبوط کر گئی۔ جتنی جلدی وہ اس کے قریب آ گیا تھا سوچ کے ہی اس کو اپنی دھڑکنیں دماغ میں سنائی دینے لگی تھی، تھک گئی ہوں۔ وہ جیسے ابھی رو دینے کو تھی کیونکہ اس سے اب زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں بھی۔ اس نے ماتھے پر ماتھا ٹکاتے مخمور لہجے میں بولا کہ حیام کی آنکھوں میں ٹھہری شبنم اب قطرہ قطرہ برسنے لگی۔ اپنے غموں کو بہنے دو، میرا سینہ اتنا وسعت رکھتا ہے کہ تمہارے غموں کا بوجھ سہ سکے۔ بے اختیاری میں ہی اس کے سینے سے لگتی اپنا غم و غصہ سب بہانے لگی۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی، اتنی باتیں سنائی تھی مجھے، یہاں کی سب عورتوں نے، سب مجھے مہنوس کہتی تھی۔ آپ کیوں گئے تھے؟ کیا میں ناقابل قبول تھی کہ نکاح کے بعد آپ نے مجھے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا؟ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی یا میں واقعی منحوس ہوں کہ آپ کو اپنا آپ مجھ سے چھپانا پڑا؟ گلابی رخساروں کو گرم سیاہ سے تر کرتے وہ دل کی ساری باتیں اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ اس کی باتیں سنتے وہ واقعی حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کیا وہ خود کو منحوس سمجھنا شروع ہو گئی تھی؟ ادھر دیکھو میری طرف، نکال دو سب ذہن سے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم مجھے ہر حال میں قبول ہو، تم میں کوئی خامی نہیں ہے، تم جیسی ہو مجھے عزیز، ہمیشہ سے عزیز ہو اور رہو گی، تمہیں اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ محبت سے پچکارنے لگا۔ جب اپنی ہی بھیگی کالی پلکوں کو اٹھاتے اس نے آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں جذبوں کا سمندر آباد تھا۔ آنکھوں کا تصادم ہوا تو دونوں طرف دھڑکنوں کے شور پکڑا، ایک جذبات کی روح میں بہکنے لگا تو دوسرا وجود حیا سے کتراتے نظریں چرانے لگا۔ نرمی سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کے دور جانے پر جہانگیر جیسے تڑپ اٹھا۔ سوری۔ اس کی گلابی لبوں سے ہلکی سی سرگوشی برآمد ہوئی جس پر وہ حیرت زدہ ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ یکلخت اس کے رخساروں پر سرخی گھلنے لگی اور پلکیں عارضوں پر سجدہ زیر ہوئی۔ وہ جیسے تھوڑی دیر پہلے کی اپنی کی گئی بے خودی پہ شرمندہ تھی، لیکن اس کے چہرے پہ قوس و قزح کے رنگ دیکھتے جہانگیر محبوط رہ گیا۔ آرام کرو، میں عماد کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی شرم و حیا کو بھانپتا اسے آرام کرنے کی ہدایت دیتا، نرمی و محبت سے اس کی روشن پیشانی کو اپنے نرم لبس بخشتا اسے سکتے میں چھوڑ گیا۔ پیچھے وہ کافی دیر جیسے اس کے حصار میں مقید رہی۔ اسکول گیٹ پر کھڑی وہ اپنے بابا کا انتظار کرتی بینچ پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی جب گارڈ سے کوئی بات کرتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ ابھی گھر نہیں گئی آپ؟ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا نرمی سے استغفار کرنے لگا، جس پر دعا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹ نکالتا اسے مسکراتا پوچھنے لگا کہ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی سے بھی چیز لینے سے۔ کیوں؟ پہلے تو آپ لے لیتی تھی۔ وہ جیسے ناراض ہوا۔ بابا نے منع کیا ہے، معصومیت سے اس کو بتانے لگی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ سیر کرنے جائیں گے پارک میں، وہاں جھولے بھی ہوں گے، پھر آپ بہت سی چیزیں بھی لے کے دوں گا۔ اسے لالچ دینے لگا لیکن دعا بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ جاتی ہوں بس، غصے سے کہتی وہاں سے گیٹ پر کھڑے گارڈ کی جانب چلی گئی، کیونکہ عماد نے اسے سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی انکل بات کرنے کے لگے تو گارڈ کے پاس جا کے کھڑی ہو جائے۔ وہ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ گارڈ سمجھ گئے کہ یہ عماد کا آدمی نہیں تھا جو یہاں دعا کو لینے آیا تھا، تبھی اس آدمی نے کو سختی سے وہاں سے بھیج دیا۔ اے جاؤ یہاں سے ورنہ ایسا ماروں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ دعا کو پیچھے کرتے وہ اس آدمی کی طرف غصے سے لپکا۔ جا رہا ہوں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ بنا بجائے خوف کے سرد لہجے میں بولا اور ایک نظر وہاں کھڑی دعا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ دعا کو لینے جب عماد اسکول پہنچا تب اسے گارڈ نے آج یہاں ہونے والا واقعہ بتایا کہ وہ کیسے ایک آدمی، خود عماد کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ دعا کو لے آئے، لیکن دعا کے بتانے پر اس آدمی کو وہاں سے بھیج دیا۔ عماد نے اس شخصیت کی شناخت کرائی تو وہ پل میں حیران ہو گیا کہ اس شخص کا اب یہاں کیا کام۔ کیا کہہ رہا تھا دعا کو؟ گارڈ سے بات کرتے اس نے دریافت کیا شاید صاحب وہ شاید دعا بیٹی کو لے جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن دعا میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے دھمکی دے کے بھگا دیا۔ اس نے جیسے فخر سے بتایا، جس پر عماد برسر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آئندہ اگر وہ شخص دوبارہ یہاں آئے تو مجھے ضرور کال کرنا، نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ اس کو ہدایت کرتا ساتھ ہی اپنا موبائل نکالتے اس کے نمبر نوٹ کرانے لگا۔ چلیں۔ دعا کو گود میں اٹھاتے گال پر بوسہ دیا اور گھر چلنے لگا۔ جب دعا نے اپنی ایک جگہ پہنچتے عماد کو چہک کے روکا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسکول میں جو انکل آئے تھے نا وہ رہے وہاں۔ دعا نے دائیں جانب کھیت کے پار ایک آدمی کو دیکھتے اشارہ کیا جو بڑی سی شال میں خود کو لپیٹے ہوئے تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کیا واقعی یہ وہی ہے؟ عماد نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں نا، یہ وہی ہے انکل۔
اس نے سر ہلاتے کہا، اس سے پہلے کہ حماد اس آدمی کے پاس پہنچا تب تک وہ گاڑی میں بیٹھتے اس کو اسٹارٹ کر چکا تھا۔ گندے انکل، وہ منہ سورے بولی۔ اس کی بات پر حماد ایک پل کو حیران ہوا، پھر بے ساختہ ہی کہکا لگا اٹھا۔ بری بات، ایسا نہیں کہتے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے اس نے سنجیدگی سے سمجھانا چاہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتے وہ ذرا لان میں آ گئی کہ دھوپ میں بیٹھ گئی، تبھی اس کا دھیان حیام کی طرف چلا گیا، جس کو سوچتے وہ مسکراہٹ ہی۔ کافی دن ہو گئے اس سے بات ہوئے، وہ افسردگی سے سوچنے لگی کہ اب اسے یہاں اپنی چھوٹی چچی ساس آتی دکھائی دی۔ وہ بہت کم یہاں آتی تھی۔ صنم کو ان کی عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ رقیہ چچی کی طرح ان کو ہر بات میں ٹوکتی یا نقص نہیں نکالتی تھی۔ ان کی بیٹی بھی یہاں کم ہی آتی تھی۔ السلام علیکم، اس کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ ادھر ہی آ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ دونوں؟ بہت دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، وہ خوش اسلوبی سے کہتی، اس کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ شکوہ تم سے تم نہ ہی کرو تو مجھ سے اچھا ہے۔ تم کون سا میرے گھر آتی رہتی ہو، کبھی خود بھی زحمت کر لیا کرو میرے پاس آنے کی، انہوں نے ذرا خفگی سے کہا، جس پر صنم ہلکا سا مسکرا کے سر جھکا گئی۔ جی انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی۔ ابھی فی الحال وہ حامی بھر گئی۔ چلو اچھا ہے، ارتسام نے کب آنا ہے؟ اب وہ اصل بات کی طرف آئی، جس پر صنم نے بتایا کہ رات کو 8-9 بجے تک۔ چچی صنم کی ہدایت کر گئی کہ جب ارتسام آئے تو اسے انفارم کر دے کہ وہ بلا رہی تھی، ان سے مل لے ایک بار۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اسے ارتسام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گارڈ کے گیٹ کھولنے پر جب اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا تو لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈل گیا، لیکن وہ مسکراہٹ تب مان پڑی جب ارتسام کے ساتھ ساتھ اس کی وہی کزن کو باہر نکلتے دیکھا۔ بہت شکریہ ارتسام، میں تمہیں اس کے بدلے ایک زبردست قسم کا لنچ کراؤں گی، وہ پرجوش سی کہتی ایک جتاتی ہوئی نظر صنم پر ڈالتے وہاں سے روانہ ہوئی۔ وہ اصل میں الیک سلیک کے بعد جب ارتسام نے وضاحت کرنی چاہی دیبا کے بارے میں تو اس سے پہلے ہی صنم بول اٹھی، آج آپ جلدی آ گئے۔ اس کے لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی طنز نہیں تھا، وہ بس نارمل انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس یوں ہی، وہ دیبا، وہ پھر بتانے لگا جب ایک بار پھر سے صنم نے بات اچک لی، کھانا کھائیں گے آپ؟ ابھی بھی اس کے لہجے میں کوئی بیزاریت نہیں تھی۔ ہاں ضرور، وہ سمجھ گیا تھا کہ صنم کو دیبا کا ذکر کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تبھی وہ بات بدل رہی تھی، لیکن ابھی وہ اس کی یہ کہہ کر ناراض نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دیبا کے ساتھ لنچ کر آیا۔ تبھی حامی بھر گیا، کھانا بہت مزے کا بنا ہے، وہ زیادہ تو نہ کھا پایا لیکن جتنا ہو سکا کھا چکا تھا۔ بہت شکریہ، اس کی تعریف پہ وہ مسکرا کے گویا ہوئی اور پانی کا گلاس اس کو تھمانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ برتن سمیٹنے کے بعد وہ اس کے پاس نہ بیٹھی تو ارتسام نے اس کی کلائی تھام کر پوچھا۔ ابھی وہ ٹیبل کے گرد بیٹھا ہی تھا، کہیں نہیں روم میں جا۔ ارتسام اس کو بتانے لگا تھا کہ وہ کمرے میں جانے لگی تھی کہ اس کا بیگ رکھ آئے، لیکن بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارتسام بے باک ہوتا اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا کہ صنم بوکھلا اٹھی اور شرم سے اس کے پیچھے ہٹاتے جانے لگی۔ جانے ارتسام، کیوں میرا نام لے کر میرے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی مشکل بناتی؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے لبوں سے لگاتا شرم سے دو چار کر گیا کہ مزید اس کے بولنے کی سکت باقی نہ رہی۔ کیا کر رہے ہیں؟ جانے دے مجھے۔ اپنے گرد اس کا حصار محسوس کرتے وہ بے بس ہوئی۔ روٹھی بیوی کو منانے کی چھوٹی سی کوشش، اس کے بالوں پر بینڈ نکالتے سرگوشی کرنے لگا۔ میں کہاں ناراض؟ وہ حیرت زدہ ہوئی اور ارتسام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ یہی تو بات ہے کہ تم ناراض نہیں ہو، لیکن پھر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو۔ اس کی سرپھری بات پر صنم اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ خواہ اپنے سے بات نہ بنائیں، آپ مجھے جانے دیں، کام ہے اور بھی، نروٹے پن سے کہتی اس کے حصار کھولنے کی کوشش کری تھی۔ کام تو مجھے دیکھ کر بھول جا کیوں نہیں جاتی؟ عجیب بات ہے کہ باقیوں کی بیوی اپنے شوہروں کو دیکھ کر کام کاج بھول جاتی ہیں اور یہاں ایک میری ہے کہ جس کو اپنا شوہر دیکھ کر سارا دن کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ آنکھوں دکھاتے وہ اس سے اپنائیت بھرا شکوہ کرنے لگا۔ آپ کہیں کام کرنے جا رہی ہوں اور اب مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں؟ اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگاتا صنم نے روب سے کہا، جس پر ارتسام ہنسنے لگا۔ دیبا کو میں خود کہیں نہیں لے کر جاتا، لیکن ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ مجھے اس کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ سڑک پر کھڑی لفٹ مانگ رہی تھی، اپنی گاڑی خراب کیے کھڑی بیٹھی تھی وہاں۔ اب کیا یہ مجھے گوارا گزرتا کہ میں اپنے خاندان کی لڑکی کو ایسے سڑک پر کھڑا رہنے دیتا؟ جب بس اسی لیے میں اپنی بہن کو ساتھ بٹھا لیا۔ اس کی ساری بات پر وہ خاموشی سے سنتے رہی۔ آخر پر ارتسام کا دیبا کو بہن کہنے پر صنم نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اچھی بات ہے، بس وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں کہ تم اپنی خاموش مسکراہٹ سے مجھ پر اپنی ناراضگی جتاؤ۔ اس کی بازوؤں کو اپنی گردن کے گرد باندھتا وہ بار بار کرانے لگا کہ اب کی بار وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں اور بغیر کہے میری بات کو جان جاتے ہیں۔ اس کی بات پر تائید کرتا وہ واضح کر گئی کہ اسے آج بھی برا لگا دیبا کو اس کے ساتھ آنا، لیکن ارتسام کا بغیر مانگے ہی وضاحت کرنا اسے مزید ارتسام کی محبت میں ڈوبا رہا تھا۔ اب اس میں کیا سمجھوں؟ اپنے پیار کا اظہار صنم نے کھل کر اس کے رخسار پر لب رکھتے کیا، جس پر وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ اللہ نے آپ کو جو حسین بیوی دی ہے جس کو آپ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، وہ اٹھتے ہی کہنے لگی، لیکن ارتسام نے مزید اس کو قید کر لیا۔ شکر ہے کہ ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں، لیکن تعریف کرنے کا آپ موقع ہی نہیں دے رہی ہیں۔
اس نے زمینی بات پر سٹ پٹ آ گئی اور بازو پر چپت رسید کرتے اٹھ گئی۔ اس کے بھاگنے پر ارتسام کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کل شام آپ دونوں نے ایک ہفتے کے لیے گھومنے چلے جانا تھا، پھر سنم نے یونیورسٹی بھی جوائن کرنی تھی۔ ویسے تو حیام کی غیر موجودگی میں بھی وہ جا رہی تھی اور حیام کے لیے شارٹ نوٹس بھی تیار کرتی جا رہی تھی، لیکن اتنے دن اس سے بات نہ ہونے پر وہ تھوڑا پریشان بھی تھی، لیکن اسے یہ سکون تھا کہ دادی جان اور باقی سب اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ رات کو جہانگیر جب عماد کے ساتھ گھر داخل ہوا تو سب خواتین صحن میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ دادی جان اپنا حقہ پینے میں مشغول تھی اور باقی سب مونگ پھلی کھانے میں۔ حیام کو ایک چارپائی پر تائی جان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف گیا۔ جہانگیر کو تائی جان نے اپنی طرف آتا دیکھا تو خود ہی اس کے لیے جگہ بنا گئی کہ وہ آتے حیام کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھنے حیام نامحسوس انداز میں ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ دن میں کوئی 10 بار تھا کہ جہانگیر اس سے 10 بار پوچھ رہا تھا کہ بدلے میں اس کا وہی جواب تھا۔ بہتر ہے، ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ جہانگیر کل حیام کو ساتھ لے جانا اپنے شہر، کیونکہ پرسوں پھر ہفتہ ہے اور گل نے بتایا تھا کہ اس کی پڑھائی کے دن ہیں وہ۔ اماں بیگم نے بات شروع کی جب عماد نے گل کے ہاتھ سے چھلی ہوئی مونگ پھلی اٹھا کر خود کھائی، جس پر گل گھور کر رہ گئی کہ جب سے آیا تھا یہی کر رہا تھا۔ وہ بیچاری چھیل چھیل کر رکھ رہی تھی اور یہ جناب کھائے جا رہے تھے۔ لیکن اماں بیگم، ابھی تو حیام نے کچھ کہنا چاہا جب جہانگیر بول پڑا، ٹھیک ہے پھر کل تم تیاری کر لینا، دوپہر میں نکلیں گے ورنہ پھر سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی کے دانے حیام کے ہاتھ سے لیتے مصروف انداز میں بولا کہ اب کی بار حیام نے گھورا، کیونکہ وہ دونوں لڑکے کب سے یہی حرکت کیے جا رہے تھے۔ اپنی لے۔ جب جہانگیر پھر سے لینے لگا تو حیام نے اب کی بار اپنے ہاتھ نہ صرف پیچھے کیا بلکہ بآواز اس کو ٹوکا بھی، جس پر وہ حیرت زدہ ہوا۔ اپنی ہی کھا رہا ہوں۔ اپنی کہاں کھا رہے ہیں، مجھ سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ماتھے پر بل لیے بولی، تمہاری اور میری چیز میں کوئی فرق ہے کیا؟ اب کی بار وہ جس انداز میں بولا حیام سٹپٹا گئی اور پل میں گلنار ہوئی۔ کوئی نہیں کھانے کے معاملے میں سب اپنا اپنا۔ گل نے حیام کی سائڈ لیتے کہا کہ عماد نے اس سے مونگ پھلی چھیننے والا تھا، وہیں ہاتھ روک گیا کیونکہ گل اس کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کیا۔ عجیب، عماد بڑبڑاتا ہوا خود چھیننے لگا۔ ماموں دعا اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا گلاس پکڑتے جہانگیر کے پاس آئی اور اس کے ساتھ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ جی ماموں کی جان۔ اس کے گال پر بھرپور شرارت سے بوسہ لیا گیا اور سہلانے لگی اس کو۔ آپ کا بیبی نہیں آیا؟ جس پر حیام آئی، جب سے حیام آئی تھی اس کا پہلی بار سوال تھا جہانگیر سے، جس پر سب چونکے۔ حیام کو تو پانی پیتے پیتے پھندا لگ گیا۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، پھر اسی طرح کھانسی آتی ہے۔ حیام کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھتے وہ اس کو ٹوکنے لگا، جبکہ حیام اچھے سے جانتی تھی کہ بات کو بدل رہا تھا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ جہانگیر کی بات نہ آنے پر تائی جان نے شرارت سے پوچھا کہ حیام کو وہاں بیٹھنا مشکل لگا، تبھی وہ ایکسکیوز کرتی اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کو کہو۔ جہانگیر اس کے گال تھپ تھپاتا وہاں سے اٹھا، جبکہ اس کی بات پر گل بری طرح شرمائی اور جہانگیر کو سلوتیں سنانے لگی کہ اب دعا کا رخ واقعی ان کی جانب ہو گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں سب، بڑبڑاتی ہوئی کھانے لگی کہ اس کی بات پر عماد محظوظ ہوا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بال بنا رہی تھی، شاید خود کو فضول کے کاموں میں الجھانا تھا، تبھی 5 منٹ ایسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہی، پھر تھک کر الماری کھولتے اس میں جھانکنے لگی، لیکن وہاں سے بھی کچھ کرنے لائق نہ ملا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ خود بیڈ پر آئی اور اپنے پاؤں سلیپر سے آزاد کراتی اپنا لحاف اوڑھے لیٹ گئی۔ جہانگیر کب سے صوفے پر بیٹھا اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیٹنے پر وہ خود سگریٹ نکالتا اس کو سلگانے لگا۔ سگریٹ کی اسمیل پہ حیام نے آنکھیں کھولے صوفے کی جانب دیکھا جہاں وہ اپنے موبائل میں مگن ساتھ ساتھ سگریٹ جلا رہا تھا۔ حیام نے ٹھیک سوچا تھا، سگریٹ پیتا وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا، اس پہ یہ جچتا بھی تھا، لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب ایک کے بعد دوسری بھی وہ پینے لگا۔ اتنی نہ پیے، کمرے میں سفوکیشن ہو جائے گی۔ اس کا دھواں اڑاتے دیکھ کر حیام نے ٹوکا، جس پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ سگریٹ پاؤں میں مسلتے وہ کمرے میں دھواں دیکھتا ہوا بولا۔ موبائل اپنی جگہ رکھتے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو منہ تک کمبل تانے سونے کی تیاری میں تھی۔ اپنی سائڈ آتا کمرے کی لائٹ آف کرتا ابھی لیٹا ہی تھا کہ حیام تھوڑا کنارے کی طرف کھسکی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی جہانگیر کے لب متبسم ہوئے۔ میں کوئی موذی مرض نہیں ہوں جس سے تم دور بھاگتی ہو۔ جان بوجھ کر اس کی طرف جھکتا ہوا سرگوشی کرتا کہنے لگا کہ اپنے قریب سے اس کی آواز سنتے وہ سختی سے آنکھیں میج گئی۔ اس کے مزید کچھ نہ کہنے پر جہانگیر مسکراتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اب کل اس کو شہر لے کر جانا تھا اور ساتھ ہی کیف کی طرف بھی آیا تو وہ یہاں اس کے ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اس کے وہاں ضروری کام پڑ گئے تھے۔ ارادہ اس کا بھی نہیں تھا حیام کو لے جانے کا، لیکن حیام کا انکار کرتا دیکھ کر وہ خود جلدی سے حامی بھر گیا۔ شاید اب وہ اس کے پاس اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اپنے بے حد قریب۔
صبح ہوتے ہی حیام نے پیکنگ شروع کر دی۔ جب اماں بیگم کے ساتھ تائی جان بھی اسی کمرے میں داخل ہوئی، اس کو کپڑے رکھتا دیکھ کر پاس آ کے جائزہ لینے لگی۔ جب اس نے عام سے چند سوٹ دیکھے تو دونوں کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ یہ کیسے کپڑے لے کر جا رہی ہو؟ شادی کے 50 سال نہیں ہو گئے جو سادے کپڑے پہنو گی؟ آؤ گل یہ نکالو اور اس کے سارے بری کے جوڑے اندر رکھو۔ اس کو جھڑکتے انہوں نے گل کو اندر آتے دیکھا۔ تائی جان وہاں میں کیسے پہنوں گی؟ سب احتجاجاً بولی۔ جب انہوں نے ٹوک دیا، سب نئی دلہنیں یہی پہنتی ہیں، شادی کے بعد کوئی عام سا جوڑا نہیں، اور تم تو ویسے بھی حویلی کی بڑے پوتے کی بیوی ہو۔ اماں بیگم اس بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے سختی سے بولی تو اس کی مدد طلب نظروں سے گل کو دیکھا۔ اماں بیگم یونیورسٹی میں سادے کپڑے ہی پہنتے ہیں۔ گل نے حیام کی مشکل دیکھتے بات کرنا چاہیے، جیسے بھی پہنے جائیں، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے تو یہی بہتر ہے کہ اس کے لیے کہ اگر کسی نے پوچھا تو آرام سے بتا دینے کہ شادی ہوئی ہے ابھی۔ اب کی بار تائی جان نے بھی اماں بیگم کی بات کی تائید کرتے حصہ لیا، جس پر حیام ٹھنڈی آہ بڑھتی رہ گئی۔ یہ کڑے ہر وقت پہنی رہنا، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہاتھ میں کڑے پہناتے انہوں نے سختی سے ہدایت کی۔ جو دی جان نے رشتہ ہونے پہ پہنائے تھے انہیں پہنتے حیام کے ذہن میں گوشے میں وہ یاد لہرائی جب کیف کے نام پہ یہ پہنا رہی تھی۔ شادی کے بعد سے انہوں نے کبھی دوبارہ نہیں پہنے تھے، لیکن آج وہ سب خود پہنا رہی تھی۔ میں یہ زیور وہاں ہر وقت تو نہیں پہن سکتی نا، یونیورسٹی میں جانا ہوتا اور اماں بیگم سمجھے نا۔ وہ التجا کرنے لگی۔ البتہ اب وہ اس کی جولی اٹھا کے اس کے بیگ میں احتیاط سے رکھوا رہی تھی۔ ضد نہ کرو، ہمارے خاندانی روایت ہے کوئی بھی دلہن کہیں بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ اب کی بار تائی جان نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ چلو یہ چینج کراؤ۔ گل کو ایک جوڑا لاتے دیکھ کر انہوں نے عجلت میں کہا تو وہ ہونوں کی طرح اس جوڑے کو دیکھنے لگی کہ وہ چمکیلا بھڑکیلا سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ اس طرح کا جوڑا اس نے بس اپنی نہ ہونے والی بارات پر پہنا، اس کے بعد نہیں، لیکن آج لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو دلہن بنا کے رخصت کرنے والی تھی۔ اماں وہ آنکھوں میں الجھن لیے بولی، جہانگیر کے ساتھ پہلی بار کہیں جا رہی ہو، بلکہ اپنے گھر جا رہی ہو تو اچھے تیار ہو کے ہی جاؤ گی نا، تاکہ وہ خوش ہو۔ اپنی بیوی کو دیکھتے انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا بھی جہانگیر کمرے میں داخل ہوا اور خواتین کو یہاں دیکھتے حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے آپ سب یہاں؟ خیریت تو ہے؟ اسے لگا شاید حیام کی طبیعت نہیں ٹھیک، تبھی وہ متفکر ہوا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا تبھی حیام وہ جوڑا پہنے اپنے بالوں کو پیچھے کرتی باہر نکلی۔ اب اس کا گلا دیکھے نا کتنا کھلا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی آئی اور شکوہ کرنے کو تھی، جب باقیوں کے ساتھ جہانگیر کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی تو سٹ پٹا کر نظریں پھیر گیا۔ حیام نے جلدی سے سائڈ پڑا، اپنا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا تو باقی سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پیچھے سے بند نہیں کرو گی تو کھلا ہی ہوگا نا، تم آؤ میرے ساتھ، گل آہستہ آواز میں کہتی اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ دوپہر تک گل اس کو اچھا خاصا تیار کر چکی تھی۔ آج تو حیام کو واقعی لگ رہا تھا جیسے اس کی رخصت کروانے والے ہوں یہ سب اس کو ڈھیر ساری دعائیں دے رہے تھے، بار بار اس کا ماتھا چومتے، اس کو سینے سے لگاتے۔ آج اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وجہ شاید جہانگیر کا آ جانا تھا، جس سے دل جو تسلی ملی تھی۔ اگر آج اس کی طبیعت خراب ہوتی تو جہانگیر بالکل بھی اسے ساتھ نہ لے جاتا، لیکن پڑھائی کا بھی نقصان تھا کافی۔ سفر کرتے اس کو آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ حیام تو کچھ طبیعت کی وجہ سے سو گئی تھی، جبکہ جہانگیر اس کے سونے سے سخت بیزار ہو گیا تھا۔ مزید تھوڑے سفر کے بعد وہ منزل پر پہنچے تو جہانگیر نے جگانے کے بجائے 3-4 بار ہارن دی، جس پہ حیام بری طرح گھبرا کر آنکھیں کھولتی ہراساں جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں الجھن دیکھتے جہانگیر نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنی مسکراہٹ کو روکا، ورنہ اس کی شکل دیکھتے تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہکا لگائے۔ گھر آ گیا، وہ سرسری سا بتاتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو اس کے پیچھے ہی حیام بھی نکلی۔ انہیں آتے ہوئے شام ہو چلی تھی، جس سے سردی کی خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی سی دھند بھی چھایا گئی تھی۔ بلڈنگ میں انٹر ہوتے اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا اور مطلوبہ فلور پر جانے لگا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے اس نے اندر اظہر صاحب ملے، جو حیام کے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ یہاں کیسے آئے۔ ارے آج تو حیام بچہ بھی آیا ہے، سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے انہوں نے محبت سے کہا تو جہانگیر نے بتایا کہ پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، جس سے وہ اسے شہر لے آیا، اب وہ اسی کے ساتھ رہے گی اور یہاں پڑھ بھی لے گی۔ جہانگیر حیام کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیتا اندر کمرے میں لے گیا، جہاں کی لائٹ جل رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیام کے قدم جیسے ساکت ہو گئے، وجود جیسے پتھرا سا گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھنے لگی جو اسے یہاں لے آیا تھا۔ آخر کیوں؟ جہانگیر آگے بڑھتا اس کی فائل چیک کرنے لگا اور ساتھ اٹیچ مشین پہ اس کی ریڈنگ گراف کا جائزہ لینے لگا۔ عاصم یہ حیرت و الجھن کی جاتی تھی کہ اس کے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی آواز پہ جہانگیر نے مڑتے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ حیام وہ فکر مندی سے پکارتا اس کی طرف لپکا، جب وہ روتے خود اس کے قریب آئی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ وہ گھبراتے لہجے میں کہتی، باقاعدہ رونے لگی، کانوں میں الفاظوں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ منحوس اپنے ہونے والے شوہر کو کھا گئی، کیا قسمت پائی ہے بیچاری نے۔ ریلیکس، ٹھیک ہے، وہ ریکور کر رہا ہے بہت تیزی سے۔ اس کو ہلکے سے ساتھ لگاتے بہلانے لگا۔ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ اپنی حالت پر
قابو پاتے وہ سنبھل کر بولی تھی، انشاءاللہ جلد ہی بہتری کی طرف آ رہا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، باہر بیٹھو، آ رہا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ اس کو پرسکون کرتے باہر رکنے کا کہا تو خود کیف کے پاس ہی رک گیا۔ حیام باہر آتے ہی سوچنے لگی کہ اپنے گھر جانا مطلب یہ اپنا نہیں تھا۔ اسے تو اظہر صاحب کا یہاں دیکھ کر سکون ملا تھا کہ یہاں وہ اکیلی عاصم کے ساتھ نہیں رہے گی، لیکن اب وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے گھر؟ 2 منٹ بعد جہانگیر کمرے میں آیا، اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ارے ابھی تو آئے ہو، ٹھہر جاؤ ذرا۔ اس کو جاتا دیکھ کر اظہر صاحب روکنے پر اصرار کرنے لگے، نہیں بابا، گھر کچھ کام ہے، کل پرسوں چکر لگاتا ہوں میں۔ وہ مسکرا کر ٹالتا وہ باہر نکل گیا۔ 10 منٹ کے فاصلے پر ہی اس کی گاڑی پھر سے رکی تو حیام کو گھبراہٹ نے جا لیا۔ آج مجھے صنم کے گھر چھوڑ دیں، البتہ لہجہ مضبوط کرتے کہنے لگی۔ جب ڈور کھلتے اس نے ہاتھ پل بھر کو تھم گئے، گردن موڑتے اس نے آئیبرو اچکاتے پوچھا، وجہ؟ آپ کو کام ہوں گے اس لیے مجھے اس کے پاس چھوڑ آئے، اس سے مل بھی لوں گی میں۔ سنجیدگی سے کہتی اپنی شال کو اپنے گرد ٹھیک کرنے لگی، مجھے اگر کام ہے تو تمہاری موجودگی میں ہو جائیں گے۔ وہ رہی بات صنم سے ملنے کی تو جب وہ یونیورسٹی جاؤ گی مل لینا، ویسے بھی وہ ارتسام کے ساتھ گھومنے گئی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اس کے بہانے کو نظر انداز کرتا وہ صاف صاف بتانے لگا، جس پر حیام آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اب چلیں یا تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں؟ طنز کر رہا تھا یا مشورہ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن کچھ کہنے کے بجائے وہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔